الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد درس قرآن اور درس تصوف، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے حوالے سے آج ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ آج جس موضوع کو ہم نے سرنامہ سخن بنانے کی سعادت حاصل کی ہے وہ ہے اللہ کی محبت۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے، جیسے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس میں حب کا ذکر ہے، یہ محبت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہاں ود کا ذکر ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہاں مودت کا ذکر ہے۔ اب حب محبت کو کہتے ہیں، وہ ایک طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ود جہاں محبتوں کے سیلاب بہہ جائیں، جو لا تعداد لوگ کسی ایک سے محبت کریں، اس کو ود کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی جن کی محبت باقی رہے اس کو مودت کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اشد کا لفظ آتا ہے، بہت شدید، یعنی جب یہ حب، ود اور مودت اپنے عروج پر پہنچے تو پھر عشق بنتا ہے، یعنی مومن کو چاہیے اپنے رب سے عشق کرے اور ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے رب سے عشق کرے۔ اور پھر جو اللہ سے عشق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہاں سے ابتدا ہوتی ہے محبت کی یا یہاں سے ہوتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا خلیل بنا لے، جس سے پیار کرے، جس کو اپنا دوست بنا لے، ان کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے کہ یہ اپنے یار سے کتنا عشق کرنے والا ہے، کتنا محبت کرنے والا ہے، محبوب حقیقی سے کتنا پیار کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
علیہ السلام، یعنی خلیل کا معنی ہے اللہ کا یار، اللہ کا دوست۔ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں جو بندہ ہے ہمیں سے محبت کرتے ہیں۔ کتب تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، جب اللہ نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا یار بنایا، تو فرشتوں نے کہا دیکھیے تو صحیح، جس کو خدا اپنا یار کہے، خلیل کہے، وہ رب کا خلیل کیسا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، انسانی صورت میں ایک شخص آتا ہے، تھا فرشتہ، اور آ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب کی یاد میں مشغول ہیں، اور وہ آ کے کہتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت۔ اس نے جب یہ پڑھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے جب اپنے یار کی تعریف کی گئی، آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اتنا پیارے الفاظ سنے، اپنے رب کے بارے میں تعریف سنی تو دل مچل گیا، ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اور یہ خاص کیفیت دلوں پہ، ہر ایک دل پہ طاری نہیں ہوتی۔ جس کو اپنے رب سے عشق ہوتا ہے وہ عشق والوں کی دنیا جدا ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ایک بار پھر نام لو۔ اب نام لینے والے نے کیا کہا، حضور اگر میں دوبارہ نام لوں تو پھر کیا مجھے دیں گے؟ جو بکریاں چرا رہے تھے تو فرمایا اس میں سے آدھا ریوڑ تجھے دے دوں گا۔ پھر یہی بڑا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمہ، جیسے ہی یہ پڑھا تو پھر آدھی بکریاں دے دیں، کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کیفیت سے پھر ہٹے، دل نے چاہا پھر ایک دفعہ کوئی میرے رب کا نام لے۔ پھر فرمایا ایک بار اور نام لو۔ کہا کیا دیں گے؟ فرمایا یہ جو آدھا ریوڑ بچا ہوا ہے سارا تجھے دے دوں گا۔ پھر انہوں نے یہ پڑھا، آدھا ریوڑ دے دیا، ایک پھر کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر کہا ایک بار مجھے میرے یار کا نام سناؤ۔ جب کسی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کاش کوئی ایسا بندہ ملے میں اس کی بات کروں۔ وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ جو میرے سامنے آئے میرے یار کا ذکر کرے، کسی اور کی بات نہ ہو۔ عشق والوں کی دنیا نرالی ہوتی ہے، جدا ہوا کرتی ہے، یہ عشق والے جانتے ہیں۔ ہر ایک کو نہ یہ زبان سمجھ آتی ہے، نہ یہ بولی سمجھ آتی ہے، نہ یہ طریقہ سمجھ آتا ہے، نہ یہ سلیقہ آتا ہے کہ محبوبوں کی دنیا کا جہان کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ تو کہا ایک بار پھر یہی کہہ دو، میرے یار کی تعریف کر دو۔ کہا کیا دو گے؟ بکریاں تو پہلے دے چکے، سارا ریوڑ کا ریوڑ تو پہلے میرے پاس آ چکا۔ فرمانے لگے تمہیں بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی تو ضرورت ہوگی نا، ایک بار تم میرے یار کا نام لو، ساری زندگی تیری بکریاں چرایا کروں گا۔ عزیزان محترم، پھر ایسا ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر نام لیا۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں جس کو خدا اپنا یار کہے وہ یار کے نام پہ کچھ خرچ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میں اکثر جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا، میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ ابھی ایک دن ہمارا ایک بچہ سوال کر رہا تھا کہ پہلے جیسے لوگ تھے اپنے مشائخ کی خدمت میں جاتے تھے، ان کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے۔ اب بھی اللہ ماشاءاللہ لوگ ہیں جن کے ہر جگہ چاہنے والے ہیں اور رہیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ اللہ کا قرآن ہے، چلتا رہے گا۔ لیکن اس طرح معاملات دیکھنے کو نہیں ملتے۔ میں نے کہا وہ لوگ یاری کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور سب کچھ اپنے یار پہ لٹا بھی دیا کرتے تھے۔ اور آج تو پھر یہی ہوا کہ جناب ہم چلے گئے اپنے شیخ کی بارگاہ میں، ہمیں چائے نہیں پوچھی، ہمیں بیٹھے نہیں، ہماری طرف توجہ نہیں کی، ہم نے پیسے ادھار مانگے، ہمیں پیسے نہیں دیے، اور پھر دل میں ایسے وسوسے، جہاں پہ عشق کی دولت ہو وہاں تو سوال ہوتا ہی نہیں، جہاں عشق ہوتا ہے تو وہ محض دیدار یار کے لیے تڑپتے ہیں،
ارے جو سوال کرنے والے تھے وہ قلبی سوداگر تھے، لالچی تھے، اپنی مراد کے مرید تھے۔ مراد کے مرید کی مراد پوری ہو جائے تب بھی وہ دفع ہو جاتا ہے، نہ پوری ہو تب بھی چلا جاتا ہے، پر جو عشق والا ہوتا ہے وہ تو اپنے یار کے چہرے کو دیکھ کے جیتا بھی ہے، مرتا بھی ہے۔ آخر وہ کون سے لوگ تھے؟ امیر خسرو جیسے، جو یار کے نام پر 16 اونٹ گلے کے دے آئے اور بدلے میں کیا لیا؟ پیر کی جوتی۔ امیر خسرو آتے ہیں، شیخ کی خوشبو آتی ہے، دیکھتے ہیں میرے مرشد کی خوشبو، جنگل میں ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قوال بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا میرے مرشد حضرت شاہ نظام الدین اولیاء سے ہو کے آئے ہو؟ جی۔ کیا دیا ہے؟ کہا اپنی جوتی اٹھا کے دے دی۔ فرمایا یہ مجھے دو گے؟ کہا بدلے میں کیا دو گے؟ کہا جو کچھ کہو۔ کہا تم نے کون سے یہ سارے غلے کے اونٹ دے دینے؟ کہا سارے اونٹ لے لو، یہ میرے شیخ کی جو جوتی ہے مجھے دے دو۔ سر کی جوتی، شیخ کی جوتی سر پہ رکھ کے جب شیخ کے سامنے آتے ہیں تو مرشد نے دروازے پر استقبال کیا اور فرمایا امیر خسرو قوالوں کو لوٹ آئے ہو۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کائنات کے سب سے بڑے صوفی ہیں، سب کچھ یار پہ لوٹا دیا۔ انشاءاللہ کل محبت رسول کا موضوع ہوگا، اس میں میں بتاؤں گا کہ حضرت صدیق اکبر کا عشق کیسا تھا انشاءاللہ العزیز۔ تو سب کچھ یار کی نظر کر دیا۔ اب تو پیری مریدی محض اتنی رہ گئی ہے کہ بس جائیں گے پیر کے پاس، کھانا اچھا مل جائے گا، کمرہ اچھا مل جائے گا، بس خدمت ہو جائے گی، اور جاتے ہوئے کچھ پیر صاحب الٹا میں نذرانہ بھی دے دیں گے، نہیں تو ادھار پیسے دے دیں گے۔ اتنا محض اتنا رہ گیا ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جو فیض لیے پھرتے ہیں وہ کسی کے سامنے ڈھکی چھپی نہیں، وہ سب کچھ نظر میں ہے۔ تو جنہوں نے سب کچھ اپنے یار پہ لٹایا ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بتایا، جو دوستی کا دعویٰ کرتا ہے پھر اپنے لیے کچھ بچا کے رکھ، اپنا آپ بھی یار کے نام پہ وار دیا کرتا ہے۔ یہ دوستی ہے، یہ محبت ہے۔ اور پھر یاد رکھیے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وصال کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ عرض کی حضور فرشتہ ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مجھے وہ یار بھی کہتا ہے اور پھر مارتا بھی ہے۔ کبھی یار بھی کسی یار کو مارا کرتے ہیں۔ فرشتہ جاتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مالک حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا مرتے تو کوئی اور ہیں، جب یار یار کو بلاتا ہے تو دیدار اور زیارت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جا کے میرے خلیل کو کہو کوئی یار کسی یار کی زیارت سے انکار بھی کرتا ہے، کیونکہ موت دوسروں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، اور جو عشق مصطفیٰ دل میں رکھتے ہوں موت تو قبر میں محبوب سے ملانے کے لیے آتی ہے، موت تو اللہ کا دیدار کرانے کے لیے آتی ہے۔ یہ موت وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ ارے جو خیال یار میں جیتے مرتے ہیں ان کو موت مارتی نہیں، مارنے کے لیے نہیں آتی، مٹانے کے لیے نہیں آتی، بلکہ اپنے یار سے ملانے کے لیے آیا کرتی۔ عزیزان محترم، محبت کا انداز جدا ہوتا ہے، محبت کا انداز نرالا ہوتا ہے، محبت کا جہان ہی جدا ہے۔ یہ نفس پرستوں کے لیے یہ جہان نہیں ہے محبت والا، یہ لالچی لوگوں کے لیے یہ جہان نہیں ہے محبت والا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور یہ جو عاشق ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں کیوں آتی رہتی ہیں؟ فرمایا اس لیے تاکہ ہر بندہ عاشقی کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر کچا ہے تو ایک آدھ آزمائش سے بھاگ جائے گا، پکا ہے چاہے سب کچھ ختم ہو جائے در یار کو نہیں چھوڑتا، یار کی چہرے کو نظر کے سامنے رکھتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم کو دھو رہی ہیں، کسی چیز کے ساتھ دھو رہی ہیں، اس وقت جو صابن ہوگا اس زمانے میں، تو دھو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا اے ام المومنین درہم کو کیوں دھو رہی ہیں؟ فرماتی ہیں میں نے جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے سنا ہے کہ جب درہم کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس بندے کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، ید قدرت میں پہلے جاتا ہے، تو اس لیے میں اس کو دھو رہی ہوں کہ جب یہ اس قدرت کے ہاتھ میں جانا ہے جو اس کی شان میں ہے، تو لہٰذا میں اس کو صاف کر کے دھو رہی ہوں کہ یہ میرے رب کے پاس جائے گا۔ اب اسی بات کو سامنے لے کے بیٹھیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا معمول کیا ہوتا ہے؟ رب کے نام پہ باسی روٹی دیتے ہیں، رب کے نام پہ بوسیدہ کپڑے دیتے ہیں،
رب کے نام پر ہم کیا قربان کرتے ہیں؟ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ جو مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں ان کو دیا کریں یا نہ دیا کریں، کیونکہ فقہا نے، علماء نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا علماء اور فقہا جو بتاتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ اگر اس فقیر کی رائے پوچھنی ہے تو تم صبح اٹھتے ہو، میڈیکل سٹور پہ جاتے ہو، وہاں لٹتے ہو، بازار میں جاتے ہو، جو چیز بھی لیتے ہو ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اپنے نفس کے لیے بھی لٹتے ہو، کبھی خدا کے لیے لٹ کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسا رنگ لگاتا ہے۔ لٹنا تو ہے ہم نے، اور پھر اس فلسطین کے معاملے اور غزہ کے معاملے میں ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ عزیزان محترم، پیار کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے۔ ایک اعرابی تھے، وہ کبھی کبھی محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو ملنے کے لیے آتے، کئی دن کے بعد آیا کرتے، اور فرماتے کہ سناؤ کوئی نئی آیت جو اتری ہے، کیا آیت اتری ہے؟ صحابہ اس کو آیات بینہ سناتے۔ ایک دن کچھ وہ آیات اتری جس میں پہلے قسم ہے۔ اعرابی تھا پر عاشق تھا رب کا، کہنے لگا ایک گال تا اے دسو میرے رب کو ضرورت کیڑی پئی ہے قسم کھا کھا کے سمجھاون دی؟ کوئی سمجھ نہیں آئی تو میرے رب کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ قسمیں کھا کھا کے سمجھائے؟ کون ہے جو رب کی بات کو نہیں مانتا؟ عشق کا انداز جو جدا ہوتا ہے جی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابی بن کعب کدھر ہو؟ حضور حاضر ہوں۔ فرمایا سورہ بینہ کی تلاوت کرو۔ آج میرے رب نے مجھے فرمایا ابی بن کعب سے یہ سورت سنو۔ حضرت ابی بن کعب پر کیفیت طاری ہو گئی، آقا میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ، میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام لیا ہے۔ آپ کا نام لیا ہے؟ محبوب نے فرمایا تیرا نام لیا ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ محبوب کے غلاموں کی شان دیکھیے، رہتے زمین پر ہیں، تذکر عرش بری پر ہوا کرتے ہیں۔ عشق والوں پر آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ بھی ٹھیک ہے، زنیرہ بھی ٹھیک ہے، دونوں معنی ٹھیک ہیں، لغت میں نے دیکھے ہیں۔ تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی خادمہ تھیں۔ ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضرت زنیرہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو چکی ہیں، روزانہ بلا کے تشدد کرتا، مارا کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا تم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینا چھوڑ دو، اللہ کی توحید کا انکار کر دو، ہمارے بزرگوں کا دین اپناؤ، یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لائیں اس کو ترک کر دو۔ پر عاشقہ تھی، اور عاشقہ بھی نعرے بازی والی نہیں، عاشقہ بھی تھی، صادقہ بھی تھی۔ فرمانے لگی کچھ بھی ہو جائے، اب جان چلی جائے مگر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکتی۔ میں مٹ تو جاؤں گی، مر جاؤں گی، مگر اب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوٹتا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اونٹ کی ہڈی اٹھا کر حضرت زنیرہ کے سر میں ماری، بینائی چلی گئی۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ عشق ہو اور ستم نہ ہو، عشق اور محبت ہو، یار کی طرف سے امتحان نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرتی رہیں، زبان پر شکوہ نہیں آیا، شکوہ نہیں آیا۔ ابو جہل نے جب یہ تانا دیا، دیکھا لات منات اور عزا بتوں نے تیری نگاہ لے لی، ہمارے جھوٹے خداؤں نے، ان بتوں نے تیری نگاہ لے لی۔ حضرت زنیرہ کا یہ سننا تھا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، مصلی پہ بیٹھ گئی اور کہتی ہے یا رب العالمین، میں نے تانے سنے برداشت کیے تیرے لیے، میں نے ماریں کھائیں برداشت کی تیرے لیے، میں نے دکھ تکلیفیں برداشت کی تیرے لیے، مجھے گرم سلاخیں میرے جسم کو لگائی گئیں، میں نے اف تک نہیں کیا کہ تیرے لیے برداشت کر رہی ہوں۔ لیکن آج کوئی مشرک یہ کہے بتوں نے نگاہ لے لی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری نگاہ لوٹا دے، میں ان کو بتا دوں نگاہ عطا کرنے والا بھی میرا رب ہے، نگاہ واپس لینے والا بھی میرا رب ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، عاشق کی دعا عرش معلی تک جاتی ہے، معلق نہیں رہتی، بینائی زائل ہے، مگر اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ دعا جب کرتی ہیں تو فوراً یہ دعا فرمانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی، نگاہ تندرست ہو گئی، دیکھنے لگ گئیں، اور پھر تمام لوگوں کو بتایا کرتی تھیں
کہ میری نگاہ تکلیفیں تو اس کی طرف سے ہیں، میں تو حقیقت کو سمجھ گئی ہوں۔ تو میں نے جب اپنے رب کی بارگاہ میں اضطرار کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں، تڑپتے ہوئے دل کی صورت میں اپنے یار سے سوال کیا ہے، تو میرے یار نے میری نظروں کو دوبارہ بینائی کو لوٹا دیا ہے۔ عزیزان محترم، شفا شریف میں اس کے ساتھ کا ملتا جلتا واقعہ ہے کہ ایک مائی تھی، بڑھیا تھی، وہ اپنے بیٹے کو لے کے ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچ گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جب وہ مائی مدینے پہنچی تو اس کا جو جوان بیٹا تھا وہ بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا وصال ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے اس کے اوپر چادر ڈال دی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نوجوان کے اس جسم کو دیکھا، لاش کو دیکھا، فرمایا اس کی ماں کو اطلاع کر دو۔ جب ماں آئی اس نے دیکھا میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے، کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا دنیا سے نہیں جا سکتا، میرا بیٹا مر نہیں سکتا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، محبوب کی موجودگی میں محبوب کے دامن میں کھڑے ہو کے دعا کی اور محبوب کے وسیلے سے دعا کی، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا وسیلہ ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کے آئی تھی، ہجرت کر کے آئی تھی، میں نے خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، عزیز و اقربا چھوڑے، اپنے سسرال والے چھوڑے، میکے والے چھوڑے، سب چھوڑے تیرے اس ودہا کے چہرے والے نبی کے لیے۔ آج یہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو لوگ مجھے تانے دیں گے، مجھے تو اپنا بیٹا زندہ چاہیے۔ امام مقدسی نے کہا، محبوب علیہ السلام سے اس نے عرض نہیں کی، خود ہی دعا مانگنے لگی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دامن مصطفیٰ میں دعائیں رد نہیں ہوتی، محبوب کھڑے ہیں، دعا قبول ہو جائے گی۔ فرمایا محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں ایک ماں کی ممتا نے یہ برداشت نہ کیا، اور پتہ نہیں کتنا مائیں تھی، وہ بھی تو مائیں تھیں جن کو پتہ چلتا تھا بیٹا بھی چلا گیا، بیٹے بھی چلے گئے، خامد بھی چلا گیا، بھائی بھی چلے گئے، وہ صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں، محبوب تو سلامت ہے نا، میرے آقا کو تو کچھ نہیں ہوا۔ سب کچھ جو ابھی دودھ پینے والے بچوں کو میدان جنگ میں لے کے جایا کرتی تھیں، لیکن وہ اس لیے نہیں پریشان تھیں، اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ بیٹا چلا گیا، بات یہ تھی کہ کوئی بد باطن، کوئی مشرک تانا نہ دے اور میرے محبوب کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ دعا کی اور بیٹا زندہ ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ رہا، حضرت صدیق اکبر کے دور میں زندہ رہا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں زندہ رہا، حضرت عثمان غنی کے دور تک کتابوں میں لکھا ہے وہ نوجوان زندہ رہا۔ ماں وصال کر گئی مگر بیٹا پھر بھی زندہ رہا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، دو چادروں والے۔ آپ کا والد فوت ہو گیا، چاچا نے پرورش کی اور چچا نے بڑے قیمتی کپڑے پہنائے، حتیٰ کہ آپ جب جوتی پہنتے تھے تو جو تسمہ تھا آپ کے جوتی کا وہ سونے کا ہوا کرتا تھا۔ بڑے ناز و نام سے پلے تھے، ناز و نخرے سے پلے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب محبوب علیہ السلام کا ذکر سنا، ایک دن ودہا کے چہرے پر نظر پڑی، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک ہے، بڑی طویل ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ بس محبوب کی حسن کو دیکھتے ہی محبوب کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ بس چچا کو پتہ چلا، سزائیں دیں، حتیٰ کہ جسم سے کپڑے اتار دیے، تو کہنے لگے چچا ساری نعمتیں چلی جائیں، اب در مصطفیٰ نہیں چھوڑتا، اب رب کی محبت نصیب ہو گئی ہے۔ سب کو چھوڑ کر جب نکلنے لگے، ماں نے دو پھٹی پرانی چادریں دی، ایک باندھ لی، ایک اوپر سے اوڑھ لی، اس لیے دو چادروں والا آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا علیہ السلام کے آنسو روا ہو گئے۔ اور عشق کا عالم یہ ہے کہ جب بھی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہے، حضرت عبداللہ اللہ 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 کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں تو ہے نا، وَإِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ان کو دیکھا جائے گا، ان کے چہروں کو دیکھتے ہی اللہ اللہ جاری ہو جائے گا۔ پھر میرے محبوب تو اللہ کے ایسے محبوب ہیں جن کو دیکھ کے خدا کے جلوے نظر آتے ہیں، تو اللہ اللہ کا ذکر کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے، اے عبداللہ اس طرح نہ کیا کرو،
ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت عبداللہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے. پوچھا عبداللہ کیا ہوا ہے؟ عاشق تھے، یہ نہیں تھا کہ کچھ کہہ دیتے حضور فلاں نے مجھے یہ کہا. حضور کچھ نہیں ہوا، بس آپ کی یاد آ رہی تھی. پھر محبوب نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا ہے؟ حضور آپ کی یاد آ رہی تھی. دوسرے صحابہ نے بتایا حضور یہ آپ کو دیکھتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج منع کیا ہے، فرمایا عمر اس کو کچھ نہ کہا کرو، یہ عاشق صادق ہے، ہمارے چہرے کو دیکھ کر اس کو خدا یاد آتا ہے، یہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب بیمار ہو گئے، ایک جگہ پہ سفر کے دوران بخار ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت عبداللہ کا آخری لمحہ تھا، وقت وصال تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا، نگاہیں چہرہ رسول پر. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ان کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ محبوب کے والضحیٰ کے چہرے پہ نظر ہے، واللیل کی زلفوں پر نظر ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ ایسی موت ہے کہ جب یہ دنیا سے جا رہے ہیں چہرہ ان کی نظریں رخ مصطفیٰ پر ہیں، محبوب کی نظریں اپنے عاشق باصفا پر ہیں. محبوب دیکھ رہے ہیں، وہ محبوب دیکھتے 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 واصل باللہ ہو گئے، دیدار حقیقی نصیب ہو گیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی کفن دفن کی تیاری کرو. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا کاش آج عبداللہ نہ ہوتا، عمر تو ہوتا. محبوب اسی طرح تیرے سر کو اپنی گود میں رکھتے اور اسی طرح تو ان کو دیکھتا رہتا، وہ تجھے دیکھتے رہتے اور تیری روح پرواز کر جاتی. فرمایا پھر اس سے اگلا معاملہ کیا ہوا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں ساتھ گئے، جنازہ پڑھایا، جنت البقیع میں تدفین ہو رہی ہے اور یہ منظر جدا ہے. فرمایا میرے عاشق زار کو قبر میں اتارو. محبوب کھڑے ہیں، فرمایا میرے عاشق کو قبر میں اتارو. اور خیال کرنا زور سے ہاتھ نہ لگانا کہیں میرے عاشق کو تکلیف نہ ہو، آرام سے ہاتھ لگانا. محبوب خود فرما رہے اس طرح اٹھاؤ، آرام سے اٹھاؤ، ہلکا ہاتھ لگانا، میرے عبداللہ کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم بڑی دور گئے کہ جو قبر کے باہر اتنا خیال فرما رہے ہیں تو قبر میں محبوب کتنا خیال فرمائیں گے. میرے عاشق کو ہاتھ نہ لگاؤ، سخت ہاتھ نہ لگاؤ. عشق کی طرف محبوب کی توجہ رہتی ہے، عاشق کی طرف توجہ رہتی ہے. بہرحال جب ان کو قبر میں رکھا گیا، قبر بند ہو گئی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب محبوب نے فرمایا میں عبداللہ سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا، میں وجد میں آ گیا. میں نے کہا کاش آج عبداللہ نہ ہوتے، عمر تو ہوتا، عمر تو ہوتا. اللہ کتنا اپنے محبت کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. عزیزان محترم، ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کی ایک محلے کے اندر دکان تھی، لوگ ان کو نا کھوٹے سکے جا کے دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بزرگوں کو پتہ نہیں چلتا. اکثر کوئی بندے ہوتے نا زیادہ عمر کے ہو جائیں تو پھر ہر بندہ کوشش کرتا ہے ان کو ٹیکا لگا جاتا. تو وہ بھی بزرگ تھے، انہوں نے کہا یہ شاید ان کو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں، تو کھوٹے سکے لوگ دیتے اپنے بچوں کو، جاؤ وہاں سے چیزیں لے کے آؤ، بابے کو پتہ نہیں چلتا، کھوٹے سکے بھی لے لیتا ہے. تو ایک دن کسی نے پوچھا بابا کھوٹے سکے تو لے لیتا ہے، تجھے پتہ نہیں چلتا؟ اس نے کہا چلتا ہے پتہ. تو کہتے پھر تو کیوں لیتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے قیامت کا دن جب ہوگا میرے عمل کھوٹے ہوں گے، تو میں آج سکے کھوٹے اس لیے قبول کرتا ہوں، ان کو میں رسوا نہیں کرتا تو قیامت والے دن میرے اعمال کھوٹے ہوں گے، کھرے نہیں ہوں گے، میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا. انما الاعمال بالنیات. محبت میں آزمائش بھی ہوتی ہے، محبت والے لوگ آزمائے بھی جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا مدینہ شریف کے اندر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، میاں بیوی رہتے ہیں، اتنا محبت ہے، مثالی جوڑا ہے، ان کی محبت مثال ہے، ضرب المثل ہے. مدینے کے اندر لوگ جانتے ہیں کہ یہ جوڑا بڑا آپس میں محبت کرتا ہے.
طویل حدیث ہے، طویل مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ایک دن وہ صحابیہ گئیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا درس سننے کے لیے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ اب صحابہ کتنا عاشق تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، گھر بار چھوڑا، کتنی آزمائشیں آئیں۔ ہم تو صرف 12 ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول شریف میں نعرے لگا کے عشق کو ثابت کرنے والے، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، انہوں نے نعرے بھی لگائے ہیں، انہوں نے تلواریاں بھی اٹھائی ہیں، انہوں نے گھر بار بھی چھوڑا ہے، کئی ہجرتیں بھی کی ہیں۔ وہ سچے عاشق تو میرے آقا کے صحابہ ہیں۔ تبھی تو محبوب نے فرمایا سچا وہ ہے مان علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے۔ عزیزان محترم، اتنی محبت ہے۔ ایک دن رات ہوئی، خاوند نے پانی مانگا اپنی بیوی سے، وہ بھی صحابیہ تھی، پانی مانگا تو پانی جب وہ لے کے آئیں تو دیکھا کہ ان کا خاوند سو چکا ہے۔ ساری رات وہ پیالہ پانی کا لے کے کھڑی رہیں۔ سخت سردی کا موسم تھا، سردی کی وجہ سے ان کے جو ہاتھ تھا نا وہ جام ہو کر پیالے سے چپک گیا، لیکن خاوند کو نہیں اٹھایا۔ وہ جانتی تھی قرآن میں الرجال قوامون علی النساء، وہ صحابیہ تھیں، قرآن کو بھی جانتی تھیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزارنے کا معیار عطا فرمایا تھا اس کو بھی جانتی تھی۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑی رہیں۔ جب پچھلا پیر ہوا اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دیکھا پیالہ لے کے کھڑی ہے اور سردی کی وجہ سے ہاتھ پیالے کے اوپر چڑھ چکا ہے۔ خوش ہو گئے اور فرمانے لگے میری زوجہ، میری گھر والی، بتا تجھے کیا چاہیے، میں تجھ سے بڑا خوش ہوں۔ کہنے لگی اگر آپ خوش ہو گئے ہیں تو مجھے پوچھا ہی ہے کہ کیا چاہیے تو مجھے طلاق دے دیں۔ اتنا پیار، اتنا محبت، پورے مدینہ کے اندر یہ بات تھی کہ جناب والا اتنا مثالی جوڑا کوئی نہیں، اور عالم یہ ہے کہ طلاق مانگ رہی ہے، بات ہوتی رہی، صبح ہو گئی، طے یہ پایا کہ صبح جانے کائنات، جانے عالم، مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جیسے محبوب فرمائیں گے ویسے کر لیں گے۔ اب وہ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں، راستے کے اندر خاوند جو تھا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاؤں پہ ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گرے، سر پہ پتھر لگا، سر پھٹ گیا۔ صحابیہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور سر کے اوپر پٹی باندھ دی اور کہنے لگی میرے سرتاج واپس چلو، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ کہا عجیب ہو، اتنا دیر بحث کرتی رہی، اب طلاق نہیں چاہیے۔ کہا میں نے محبوب کا درس سنا ہے، محبوب نے فرمایا جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ عرصہ ہو گیا میری تیری شادی ہوئی ہے، تجھے نہ سر میں درد ہوا، نہ تکلیف ہوئی، نہ تجھے کوئی زخم لگا، نہ کوئی تجھے بیماری ہوئی، نہ تجھے کوئی مسئلہ ہوا، نہ کوئی پرابلم ہوئی، تو میں بڑی پریشان ہوئی ہوں کہ جو میرا خاوند ہے اس پر کوئی تکلیف نہیں، اس پر کوئی مسئلہ نہیں، پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو خاوند تو میرا ہو، اللہ کا محبوب نہ ہو، جو اللہ کا محبوب نہ ہو میرا خاوند کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ نے کئی گھر دیکھے، خاوند بیمار ہو جائے بیویاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، کوئی ازمائشیں آ جائیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، مسائل جنم لیتے ہیں۔ لیکن وہ صحابیہ نے کیا کہا کہ میں سن کے آئی ہوں کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس پر ازمائشیں آتی ہیں، چونکہ عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو، تجھ پر کوئی ازمائش نہیں آئی، میں نے سمجھا کہ جو اللہ کا محبوب نہ ہو وہ میرا خاوند کیسے ہو سکتا ہے۔ سوچ دیکھیے۔ کہا آپ واپس چلیے، چونکہ آپ کو چوٹ لگی ہے، سر پھٹ گیا، آپ ازمائش میں مبتلا ہوئے، میں خوش ہو رہی ہوں کہ جو میرا خاوند ہے وہ اللہ کا محبوب ہے تو اللہ نے اس کو آزمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو مجنو لفظ ہوتا ہے نا، مجنو ہم کہتے ہیں، آپ کتابوں میں دیکھیں نا تو یہ جو مجنو ہے اس کا اصل نام قیس ہے۔ کیا نام ہے؟ قیس۔ اور مجنو کیسے بنا؟ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا رضائی بھائی ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے قیس یہ بتا، اس وقت یہ لیلا کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا، پوچھا قیس یہ بتا خلافت کا حقدار کون ہے؟
میرے ابا جی حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے یا جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مجنوں تھا، لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا، عورت کے عشق میں مبتلا تھا، تو کہنے لگا کوئی بھی نہیں میری لیلا ہے. یہ بات کہنی تھی حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا تو مجنوں ہے. یارو جو ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائے اس کو کوئی اور نظر نہیں آتا. ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، دیکھتے ادھر ادھر ہیں. کوئی سمجھ شریف گل آئی کہ کوئی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے، تراویحاں قبول نہیں ہے، تہجد قبول نہیں ہے، شب بیداری قبول نہیں ہے. بس نعرہ لگانا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کاش ہم غلامی کا کنسپٹ سیکھ جاتے. غلام کہتے کس کو ہیں؟ ارے حسن بصری جیسا بندہ غلام خرید کے لائے پوچھتا ہے اے غلام تیرا نام کیا ہے؟ کہا غلاموں کے نام نہیں ہوتے جو آقا رکھ دے. کیا کھاتے ہو؟ جو آقا کھلا دے. کیا پہنتے ہو؟ جو آقا پہنا دے. کیا پیتے ہو؟ جو آقا پلا دے. اپنا نہ نام ہے نہ کام ہے نہ کوئی جناب والا خواہش ہے. جو مالک ہمیں بھی پتہ ہے غلامی رسول میں موت قبول کے نعرے لگاتے ہیں. اگر غلامی رسول میں زندگی بھی قبول کریں گے تو پتہ چلے گا پھر نام بھی ایسا رکھنا پڑے گا جس کا نام حضور کے نام پر ہوگا. شکل بھی ایسی بنانی پڑے گی. جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا، کھانے کا طریقہ بھی سکھایا، اٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا، چلنے کا طریقہ بھی سکھایا، والدین کے حقوق بھی بتائے، عزیز و اقربا کے حقوق بھی بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بھی بتائے. ہم نے کہا جی مر کے ہم تو تیرے غلام ہیں، زندگی میں تو کہیں اور گزاریں گے، مرنا تیرے کھاتے میں. ایسا نہیں ہو سکتا. دھوکے میں مت رہیے گا. جس کی زندگی غلامی رسول میں ہوگی موت بھی اسی کی غلامی رسول میں آئے گی. میں کوئی نقیب محفل نہیں ہوں، نقیبی ضرور ہوں، اور نقیب محفل نہیں ہوں کہ ویلے لے کے میں کہوں جاؤ جنت کی ٹکٹ تمہیں دے رہا ہوں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. غلامی رسول کا دعویٰ جو ہے وہ کرنا آسان ہے، غلام رہنا چاہیے. غلامی مشکل نہیں ہے. غلامی رسول میں ازمائشیں بھی اس لیے آتی ہے، پکا ہے کہ کچا ہے، ورنہ قبر بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، حشر بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس کو قرب اور معیت بھی میری نصیب ہو جاتی ہے. لیلا 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 کرتا مجنوں پھرتا رہتا. اور وہ لیلا اتنی کوئی خوبصورت بھی نہیں تھی. لیلا جو تھی وہ لیلا، لیل کہتے رات کو، اور لیلا اتنا کالی تھی کہ اس کا نام ہی کالی ہونے کی وجہ سے لیلا رکھ دیا، رات کی وجہ سے. تو بادشاہ وقت نے کہا پتہ نہیں کتنا حسین عورت ہوگی جس کے لیے مجنوں ہر وقت لیلا لیلا کرتا پھر رہا ہے. اور وہ لیلا نہیں کرتا. کبھی مجنوں کہیں دیوار کو چوم رہا ہوتا ہے. مجنوں کیا ہوا؟ شاید کہیں لیلا کا ہاتھ لگا ہو. کبھی گلیوں کو چوم رہا ہے، کبھی کتوں کے پاؤں پکڑ کے چوم رہا ہے. کیا ہوا مجنوں؟ کہا ایسا کتا لیلا کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا. ارے جس کو لیلا سے پیار ہو جائے اس کو لیلا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور جس کو لا الہ سے پیار ہو جائے اس کو لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. وہ ہر وقت اپنے یار کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت اپنے یار کی محبت میں گم رہتا ہے. تو بادشاہ وقت نے بلایا لیلا کو. شکل دیکھتے ہی کہا میرا اعتبار محبت سے اٹھ گیا. لیلا، اس نے کہا تو اندھا ہے، تجھے کیا پتا کہ میرا حسن کتنا ہے؟ میرا حسن دیکھنا ہے یا پوچھنا ہے تو میرے مجنوں سے پوچھو، مجنوں سے پوچھو. اور مجنوں ایک کیفیت ایسی بھی آئی، اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، آپ متحمل بھی ہیں کہ نہیں. مجھے تو کوئی ایک اور خاص کیفیت محسوس ہو رہی ہے. وہ پہلے لیلا 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 کرتا رہتا، کبھی دیواریں چومتا، کبھی کتوں کے پیر چومتا. ایک وقت آیا کہ وہ لیلا اس کو بھول گیا، پھر کہتا آنا لیلا، میں ہی لیلا ہوں، میں ہی لیلا ہوں، میں ہی لیلا ہوں. اب آپ کیا سمجھیں یہ مقام کیا؟ بہرحال میں نے لیلا مجنوں کا تو پڑھا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں باہوش و حواس، اب تو دونوں وہ فوت ہو گئے ہیں. دو اشخاص تھے وہ اپنی ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے. اس کے گھر والے اس کو باندھ کے رکھتے، اس کے گھر والے اس کو باندھ کے رکھتے. اور میں نے یہ خود دیکھا کہ جب ایک کو مارتے نا ڈنڈے تو مار دوسرے کو بھی ساتھ ساتھ.
اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا یہ مقام کیا ہے. آپ سمجھیں کہ فنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی. آپ نہیں بولیں گے آپ کو نہیں پتا، ابھی دیر ہے، تھوڑی سی دیر ہے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو. اور 18 سال تو ہمیں بھی ہو گئے درس تصوف دیتے ہوئے، ابھی تک نہیں سمجھے تو 18 سال ہم اور انتظار کر لیتے ہیں. باتیں ساری زندگی کی ہیں، کوئی بات نہیں، کبھی سمجھ آ ہی جائے گی. تو اب یہ ایک دن مجنو بیٹھا ہے، ریت کے اوپر نام لکھ رہا ہے، لیلا، پھر مٹا دیتا ہے لیلا، پھر مٹا دیتا ہے لیلا، پھر مٹا دیتا ہے لیلا. تو اس نے کسی نے پوچھا مجنو کیا ہوا؟ کہا بس اس کا نام لیتا ہوں تو لذت آتی ہے، اس کا نام ریت پہ لکھتا ہوں تو لذت آتی ہے. تو بتانے والوں نے، صوفیاء نے کیا کہا، مجنو کو چونکہ عشق لیلا سے تھا، اسی کا نام لکھتا بھی ہے، مٹاتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، روتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، مچلتا بھی ہے. اور جس کو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، دل پہ بھی اسم ذات اللہ کا نام لکھتا ہے، آنکھوں میں بھی اسی کے جلوے اور تصور یار میں گم رہتا ہے. یہی مجنو ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے آواز دی لیلا نے خیرات کی ہے. اب یہ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے. تو جو 2 نمبر مجنو تھے سارے اٹھ کے بھاگے خیرات لینے کے لیے. جو اوریجنل تھا وہ کہا میں نہیں جاتا، میرا کاسا لے جاؤ. اچھا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے، اس نقطے پہ میں نے پہلے کبھی بات نہیں کی، آج میں تھوڑا سا اشارہ دے دوں. مجنو عاشق ہو لیلا کا، عاشق تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہیں موقع ملے اور میں اپنے یار کا دیدار کروں. اعلان ہوا کہ لیلا نے خیرات کی ہے، وہ خود کیوں نہیں گیا، کاسا پکڑا دیا میرے لیے لیتے آنا. کبھی غور کیا آپ نے؟ خود کیوں نہیں گیا، کاسا دے دیا میرے لیے لیتے آنا. کہا بات دراصل یہ کہ اگر میں کاسا لے کے خود کھڑا ہو جاؤں تو عشق کے محکمے میں میرے نام پہ یہ دبا نہ لگ جائے کہ یہ لالچ میں کچھ لینے کے لیے آیا تھا. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تو کہا پھر جب تو لالچی نہیں تو کاسا کیوں بھیجا؟ کہتے اس لیے کہ یار نے بلایا ہے، غیر حاضری بھی نہ ہو اور کاسا بھی نہ پھیلاؤں تاکہ لالچی لوگوں میں نام نہ آ جائے، یہ مانگنے کے لیے یاری رکھتا ہے. وہی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کہا نام نہ آ جائے کہ اس نے جو کاسا اٹھایا ہوا ہے نا، یہ آیا ہے یہ چاول کھانے کے لیے، یہ خیرات لینے والا عاشق نہیں ہے، یہ چوری والا عاشق نہیں ہے. ارے ہم تو وہ عاشق ہیں، لیلا کا نام آئے تو مچل جاتے ہیں. کہا پھر جب لالچ نہیں، کاسا کیوں نہیں بھیجا؟ خود کیوں نہیں گئے، کاسا کیوں بھیجا؟ کہا وہ حاضری میری لگانا چاہتا ہے جو میرا محبوب ہے. اگر کاسا جائے گا تو نام تو آ ہی جائے گا نا، ذکر تو اس کی مجلس میں آ ہی جائے گا. میں خود نہیں جاتا، میرا کاسا لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یار مجھے کہہ دے کہ تم تو لالچی ہو، تم تو مانگنے والے ہو. آ گئے نا کاسا لے کے، یہ تیرا عشق ہے. عشق والے کاسا لے کے در یار پہ نہیں جاتے، دل لے کے جاتے ہیں. دل کی خیرات دل میں ڈال دو اور کچھ نہیں مانگ. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آگے پھر لیلا تھی، اس نے کہا بولا خیرات اس لیے کی تھی کہ وہ آئے. نہیں سمجھ آئی؟ آج لگ دے تھک کے بیٹھے ہوتے. ٹاپک عشق کا ہے، آپ سو رہے ہیں، پتہ نہیں کب جاگیں گے. تو کہا جس کے لیے یہ پروگرام سجایا ہے، خیرات کا ڈھونگ رچایا ہے، وہ آیا نہیں. پوچھا یہ کس کا کاسا ہے، اگرچہ پتا تھا اس کو کس کا ہے. وہ تو گیا نہیں کہ یہ سمجھ نہ لے کے لالچی ہے. لیلا نے کہا جس کے لیے ہم نے دے کے پکائی وہ آیا نہیں. کہا خود نہیں آیا، کاسا بھیج دیا. کاسا پکڑا، توڑ دیا. کہا ہمیں کاسے کی ضرورت نہیں، کاسے والے کی ضرورت ہے، وہ تو ہے نہیں، وہ تو ہے نہیں. توڑ دیا. واپس آئے تو پوچھا میرا کاسا لے کے گئے تھے، نہ خیرات آئی نہ کاسا لوٹا. اس نے کہا تیرا نام سنتے ہی توڑ دیا، اٹھ کے ماں میں رقص ہو گیا. انہوں نے کہا او مجنون، پاگل ہو گیا ہے، تیرا کاسا توڑا ہے غصے سے، تو رقص کر رہا ہے، واجد میں ہے. کہا بات یہ مجھ سے تعلق تھا تو میرا کاسا توڑا ہے، تمہارا کاسا کیوں نہیں توڑا؟ کہا میں تو اس بات پہ واجد میں ہوں، رقص میں ہوں، کیفیت میں ہوں، سرور میں ہوں، عالم مستی میں ہوں، عالم سکر میں ہوں، کہ مجھ سے تعلق تھا تو میرا کاسا توڑا ہے، تمہارے کیوں نہیں توڑے؟ تو مولانا روم نے یہ بات لکھ کے بتا دیا، اس کو کسی سے تعلق ہوتا ہے تو آزمائشیں دیتا ہے. ورنہ فرعون حامان شداد کئی سال تک رہے، سر میں درد نہیں پڑا. پھر ایک کے تو مچھر گیا، لنگڑا مچھر، پھر جوتے بھی مروائے. یہ اس کا قانون ہے. تو یہ مجنو جاتا ہے
مجنوں کو آپ خیال سمجھ لیجئے، عشق کی وادی میں رہیے، کیا مجنوں اور کیا لیلا. یہ افسانوی کہانیاں سمجھ لیجئے، افسانوی سٹوریز سمجھ لیجئے ان کو، لیکن اس کو اندر سے حقیقت کو تلاش کیجئے. پوری مثنوی شریف کے اندر مولانا روم اسی طرح افسانہ بناتے ہیں، اسی طرح سٹوری لکھتے ہیں، حقیقت کو چور لکھتے ہیں. یہ سٹوری والے سٹوری تک محدود رہیں گے، حقیقت والے حقیقت تک پہنچ جائیں گے. یہ مجنوں جاتا ہے تو ایک مولانا اللہ اکبر کر کے نماز نیت کے کھڑا ہے، دیکھ مجنوں کو رہا ہے. مجنوں گزرا، کہتا ہے او مجنوں تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے آگے سے گزر گیا. مجنوں تھا، عاشق دل جلیبی ہوتے ہیں. واپس آیا، اس نے کہا میں ایک لڑکی کے عشق میں ہوں، مجھے نہیں خبر تو ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. کوئی بات سمجھ نہیں آئی. مجھے نہیں خبر تو ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ویسے کھڑا ہے، مجھے یہ خبر نہیں، اور تو کھڑا خدا کے سامنے ہے اور دیکھ رہا ہے کون میرے آگے سے گزرا. کیسا تیرا عشق ہے، کیسی تیری محبت. عزیزان محترم، جن لوگوں کو محبت نصیب ہو جاتی ہے نا، ان کی کیفیات جدا ہوتی ہیں. آخری بات اور گفتگو ختم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا کہ تو اپنے کریم رب سے دور ہو گیا؟ پتہ بھی ہے میرا رب کریم ہے، میں عیب کرتا ہوں وہ پردے ڈالتا ہے، میں دور بھاگتا ہوں اس کی رحمت قریب کرتی ہے، میں جب آنسو بہا کے کہتا ہوں میرے مالک غلطی ہو گئی، پھر اس کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتی ہے، کسی کو بتاتی بھی نہیں، رسوا بھی نہیں کرتی. اتنی کریم ذات پھر دور. کہا کس چیز نے تمہیں دور کر رکھا، آخر وجہ کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اسی آیت کے تحت یہ لکھا ہے. عدالت لگی ہوئی ہے تو ایک عورت جاتی ہے اور کہتی ہے قاضی صاحب میرے خامد نے دوسری شادی کر لی ہے، مقدمہ دائر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، مقدمہ اس پر کیجئے، اس نے دوسری شادی کیوں کی ہے؟ قاضی نے کہا او بی بی، اللہ نے قرآن میں اگر کوئی شرائط پوری کر سکتا ہو، انصاف کر سکتا ہو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو جب اللہ نے اجازت دی، اس کے رسول نے اجازت دی، تم کیوں مقدمہ کرتی ہو؟ عورت نے کہا قاضی صاحب اگر میں شریعت اور حجاب مانے نہ ہوتا اور حیا مانے نہ ہوتا، میں اپنے چہرے سے برقع ہٹاتی، حجاب ہٹاتی، اور پھر میں آپ سے پوچھتی کہ جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو اس کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. اسی عدالت میں ایک صوفی بیٹھا ہوا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا پوچھا ہاں صوفی جی تمہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے حاتب غیبی سے مجھے آواز آئی، سن میرے صوفی، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اگر حجاب شریعت اور حیا مانے نہ ہوتا، میں تجھے اپنی شکل دکھاتی، پھر میں دیکھتی تو کسی اور کی طرف کیسے دیکھتا ہے. تو سن لے، اگر میرا جمال، میری عظمت، میری کبریائی مانے نہ ہوتی تو میں سارے نقاب الٹ دیتا، پھر دیکھتا تم اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کسی اور کو کیسے دیکھتے ہو. پھر میں دیکھتا اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کسی اور کو کیسے دیکھتے ہو. جو ایک در کو چھوڑ کے در بدر جاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. جو کاسائے گدائی لے کر کوئی بھیک مانگنے درے یار پہ جاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. جو اپنی لالچ طمع کے ساتھ جاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں. سچا وہ ہوتا ہے جس سے پیار ہو جائے، عشق ہو جائے، زبان پر سوال نہیں لاتا، یا اس کے ذکر سے غرض ہوتی ہے یا اس کے دیدار سے غرض ہوتی ہے، یا ذکر سے غرض ہوتی ہے یا دیدار سے غرض ہوتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. یہی فلسفہ عشق ہے، یہی فلسفہ تصوف ہے. جس نے جس کو سمجھ لیا، جان لیا، وہ حقیقت کو پا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا عشق نصیب فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب فرمائے. محبوب کا عشق نعرے بازی تک نہ ہو، حقیقت الفت سے اللہ ہمیں باخبر کر دے، حقیقت الفت سے اللہ باخبر کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.